فریب زندگی کا۔ یہ کہانی صرف ایک سونیا کی نہیں، ہزاروں سونیاؤں کی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ میری کوٹری کا دروازہ بھی رات 10 بجے کھٹکھٹایا تھا، لیکن صرف ایک مرتبہ میں نے اس کی مدد کی تھی۔ سونیا کو ₹100 کی ضرورت تھی، ورنہ اس کا سواگت لاتوں، جوتوں اور تیل چھڑک کر آگ لگانے کی دھمکیوں سے ہوتا۔ بے روزگاری بھی کتنی بری لعنت اور اذیت ہے، ہم اچھی طرح جانتے تھے۔ ہماری خواہش ہوتی تھی کہ کوئی شکار نہ ہو جائے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ میں اور شکر کب سے گھٹیا اور تیسرے درجے کے بار میں بیٹھے مینوشی میں شکر کر رہے تھے۔ ہماری بدقسمتی ہمیں یہاں لے آئی تھی۔ ہمیں وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ ہم اس بار بیٹھنا تو درکنار اس کے سامنے سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہاں کا ماحول نہ صرف تیسرے درجے کا بلکہ پراگندہ بھی تھا۔ تیسرے درجے کے لڑکے لڑکیاں، عورتیں اور عمر کے مرد بھی بار میں موجود تھے۔ مقامی چینل پر جو رقص و موسیقی کا بورڈ پروگرام دکھایا جا رہا تھا نشہ تیز کر رہا تھا۔ بڑا آزادانہ، جذباتی اور فری قسم کا ماحول تھا۔ بار میں جو لڑکیاں تھیں ان کی عمر 16 سے 20 کے درمیان تھی۔ ان میں ایک ویٹریس سونیا جو 20 برس کی تھی، وہ میرے محلے کی بہو تھی۔ اس کا شوہر شرابی تھا اور میں اس کی پتی کو جانتا تھا اور وہ مجھے جانتی تھی۔ ساس، پتی اور نندوں کا کہنا تھا کہ پیسہ لاؤ کہیں سے بھی اور کیسے بھی، تمہیں ہر بات کی آزادی اور کھلی چھوٹ ہے۔ وہ اس بار کی سب سے خوبصورت اور پرکشش کشش عورت تھی۔ اس پر 16 برس کی دوشیزہ، اس لیے گمان ہوتا تھا کہ وہ اور متناسب بدن کی مالک تھی۔ اگر اس کی اولاد نہ ہوتی تو جانے کب کے گھر چھوڑ کر کہیں روپوش ہو جاتی۔ جب کسی دن کسی وجہ سے وہ کم پیسے لاتے تو سب مل کر اس غریب کا بھرتا بنا دیتے تھے۔ اس شہر کی بلائیں ہر ایک کو نہ صرف لوٹ رہی تھی بلکہ نوجوان لڑکیوں اور عورتوں کو غلاظت بڑے راستے پر چلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہم یہاں شباب کے لیے نہیں بلکہ شراب سے غم غلط کرنے آئے تھے۔ میں کل کا اخبار لیے آیا تھا جو ایک شناسا بک اسٹال والے نے مفت میں دے دیا تھا۔ کل اتوار تھا۔ اتوار کے اخبارات میں صرف ضرورت ہے کہ اشتراک کی بھرمار ہوتی تھی، اور شنکر بھی وہی صحیفہ دیکھ رہا تھا۔ دفتن 20 برس کی ایک لڑکی اندر آئی۔ اس میں ہر کسی کی متوجہ کرنے والی جاذبیت بڑی تھی۔ وہ گہرے میک اپ میں تھی، حالانکہ اسے اس قدر ضرورت نہ تھی، کیونکہ اس کی نمکین اور روکنی جلد میں بڑا حسن اور نکھار تھا جو کسی میک اپ کی محتاج نہیں ہوتا۔ اس نے حال کا سرسری سا جائزہ لیا اور ہماری میز کی سمت بڑھی۔ اسے ہم دونوں شاید چربی دار مرغے دکھائی دیے تھے، اور اس کی ایک وجہ غالبانہ یہ تھی کہ ہم دونوں حال کے تمام گاہکوں میں قدر صاف ستھرے اور خوش پوشاک دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے میز کے قریب پہنچ کر دلکش انداز میں مسکرا کر دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں خوبصورتی تھی اور چہرہ دل فریب۔ کیا میں آپ کی کوئی سیوا کر سکتی ہوں؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آواز بڑی مدر تھی۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں، میں نے اپنے برابر والی خالی کرسی کی طرف اشارہ کر کے شوخی سے کہا۔ شکریہ۔ وہ یہ کہتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اور شریمتی جی، میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ہم دونوں آدمی ہیں، دیکھ لیں، سوچ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس قدر شوخی سے بولی، میرا کام ہی سیوا کرنا ہے۔ کہنا بہت آسان ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے کہا، اور شنکر مجھے احمقوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ موقع تو دیں۔ اس کے چہرے پر نکھار آ گیا۔ ہاتھ کنگن کو آر سے کیا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے برقرار رکھی، جو جہاں نچا رہے ہیں اس کا بل ₹40 ہے، اور ویٹرس کو ٹپ دینے کے لیے ہمارے پاس صرف ₹5 تھے۔ لنچ کے لیے ہماری جیبوں میں دمڑی بھی نہیں ہے۔ آپ ہم دونوں کو بھی کسی بھی ہوٹل میں 2 لقمے کھلا دے تو ہم پر بڑا احسان ہوگا۔ آپ کی اس سیوا کو ہم بھی کبھی کیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایسا بدلا کہ وہ کسی چڑیل کی مانے دکھائی دینے لگی۔ وہ سر سے مڑ کر جانے لگی تو میں نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے میرا ہاتھ اس بری طرح جھٹکا جیسے ہاتھ میں کھجور آ گیا ہو۔
پھر مجھے غضبناک نظروں سے گھورتی ہوئی اس میز کی طرف بڑھ گئی جس پر 60 برس کا بوڑھا سا شخص آواز میں گا رہا تھا اور نشے میں دھت تھا. یہ دنیا تیرے باپ کی نہیں ہے، میری بھی نہیں، میری پتنی کی بھی نہیں ہے. ویٹرس بھی ہنس رہی تھی. وہ اس کی میز پر بیٹھ گئی تو اس بوڑھے نے اپنا گانا موقوف کر دیا. پھر تو کف کر کے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر دکھائی. نوٹوں کی گڈی کے جادو نے اس لڑکے کا رام کر دیا اور بل ادا کرنے کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ تھامے ہماری میز کے سامنے سے گزرے تو اس عورت نے مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور پھپتی کسی بیکاری. اس نے غلط نہیں کہا تھا. ہم واقعی بھکاریوں سے بھی بدتر تھے. ایسے بھکاری جنہیں کوئی 1 روپے کی بھیک دینے کو تیار نہ ہوتا. ورنہ کیا مجال تھی کہ یہ بوڑھا اس بلبل کو لے اٹھتا اور ہم منہ دیکھتے رہ جاتے. میں اور شنکر کچھ دنوں پہلے تک نہ صرف برسر روزگار تھے بلکہ کسی حد تک امیر کبیر تھے. بار اور ہوٹلوں اور شبینہ کلبوں میں بڑی عزت اور پذیرائی ملتی تھی اور یہ سب اس لیے تھا کہ ہماری جیبیں ہر وقت بھری ہوتی تھیں. ہماری آمدنی بھی بہت اچھی تھی. ہر برس روزگار تھے. 5 انگلیاں گھی میں سرکرائی میں تھا. ہم سپنوں جیسی سندر زندگی بسر کر رہے تھے. ہم دونوں کا پیسہ قابل تعریف اور باعزت اور معزز ہرگز نہیں تھا کیونکہ ہم دونوں پیسہ ور مجرم تھے. کون سا جرم ایسا تھا جس میں ہم ماہر نہ تھے؟ دنیا کی ایک زیر زمین مافیا سے ہمارا تعلق تھا. مفتی قسم کی مہمات کے دوران ہماری جیب میں پڑا ریوالور کسی فرشتہ اجل سے کم نہ ہوتا تھا. وہ ہماری ہر مشکل آسان کر دیتا تھا. عورت ہو، خطرناک مجرم ہو اور اسمگلر یا کوئی دولت مند یا کوئی مصلحات سپاہی، سبھی سرنگوں ہو جاتے. اب یہ ہماری باتیں قصہ پارنیاں معلوم ہوتی تھیں. کہاں ہم ایئر کنڈیشنر لگژری اپارٹمنٹ کے خواب ناک ماحول میں رہتے تھے. کہاں اب ہم گھٹیا ترین علاقے کی گھٹیا ترین عمارت میں تنگو تاریخ کوٹریوں میں رہائش پذیر تھے. ان کوٹریوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یوں سمجھ لے کہ قبروں میں پڑے مردے بھی شاید اتنے بے چین نہ ہوتے جتنے ہم تھے. ہم روز ہی اخبار میں ضرورت کا اشتہار بلکہ گمشدگی کے اشتہار بھی باقاعدگی سے پڑھتے تھے. اگر کسی عورت کے کتے یا بچے یا شوہر کی گمشدگی کا اظہار نظر آتا ہم اس میں مارکے کے لیے مستعد ہو جاتے اور اس کے حصول کا جو معاوضہ ملتا تھا وہ ہماری گزر بسر کا ذریعہ ہوتا. سب سے مشکل ترین کام شوہر کی تلاش ہوتی تھی. شوہر اپنی شریمتی کے پاس کسی قیمت پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بس 20 برس کے بعد تو زندان سے رہائی مل گیا ہے، ہم جشن آزادی منا رہے ہیں. ہم اخبار پڑھتے پڑھتے ایک دم چونک گئے. ٹی وی سے جو ساگن آئٹم دکھایا جا رہا تھا اسے ایک دم روک دیا. بریکنگ نیوز کی سلائیڈ آ گئی. پھر ٹی وی اناؤنسر نے نمائندہ ہو کر ایک سنسنی خیز سنائی جو ڈاک سے متعلق تھی. ایک شاطر اور دل لے ڈاکو نے ایک عجیب و غریب اور دلچسپ ڈکیتی کی واردات کی تھی. اس نے شہر کی اسٹیل اور ایلومینیم انڈسٹریز کی 2 کارکنوں کو بے کس کر کے 2 کروڑ کی رقم چھین لی تھی اور انڈسٹری کے یہ ملازمین جن میں ایک کیشیئر اور دوسرا اکاؤنٹنٹ تھا ملازمین کی تنخواہیں اور سپلائرز کو دینے کے لیے رقم لے جا رہے تھے. ڈاکو نے ایسا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا جو اس کی گرفتاری میں پولیس کی مدد کر سکتا. وہ جس گاڑی سے فرار ہوا تھا وہ بھی مسروقہ تھی اور وقع کی جگہ سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر شہر کی بچیاں بیچوں بیچ دستیاب ہوتی تھی. پولیس نے ڈاکو کو نشاندہی کے لیے ایک زبردست انعام کا اعلان کیا. نشاندہی کرنے والے کو مسروقہ رقم کا 10% حصہ دینے کی پیشکش کی گئی تھی. پولیس کی اطلاع کے مطابق ڈاکو کا حلیہ یوں تھا: درمیانی قد، دبلا پتلا جسم، چہرے پر نقاب، نیلی جیکٹ، سفید قمیض اور کالی پتلون. اس خبر کو سنانے کے بعد ٹی وی پر پھر بولڈ اور بے حجابانہ رقص کا پروگرام نشر ہونے لگا. ہمارے باس کی نظروں میں بڑی وقت اور عزت اور قدردانی تھی. اسے جب کبھی ہماری خدمات کی ضرورت محسوس ہوتی وہ ہماری پسند کی نئی ماڈل کی گاڑی بھیج دیتا تھا اور پیش کی معاوضے کی خطی رقم کام کے آغاز سے پہلے ہی ہماری جیبوں کو بھر دیتی تھی. ہمارے شب و روز ممبئی کے شہر کے شبینہ کلبوں اور ناگار خانوں میں گزرتے تھے جہاں چوٹی کی
ہیروین اور ہیرو بھی تھے۔ اس کے علاوہ شوباز کی رنگین تتلیاں اور ابھرتی اداکاریں اور ٹی وی کے فنکاریں بھی صرف پیسے کے لیے آتی تھیں۔ ہمیں ان کا قرب حاصل تھا اور کمار خانوں میں ان دنوں لکشمی ہم پر مہربان رہتی تھی۔ مٹی میں ہاتھ ڈالو تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ پیسہ ہو تو دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ ہم اس رقم سے خوب فائدہ اٹھاتے اور بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے۔ ہم نے کبھی بھی بولے سے کل کا کوئی پرواہ نہیں کی۔ شنکر نے ٹی وی پر بورڈ رقص دیکھتے ہوئے اخبار اٹھا کر میز پر زور سے پٹکا، اور یہ خبر کا رد عمل تھا جو ٹی وی پر نشر ہوئی تھی۔ اور بار کا مالک کاؤنٹر سے چیخ کر بولا، یہ کہتے ہیں ہے عظیم کارنامہ، کاش وہ سامنے ہوتا تو میں اس کے چڑھ چھو لیتا۔ ہاں واقعی، شنکر نے جلے بھونے لہجے میں کہا۔ دبلا پتلا جسم، گدھے کا ایک ہاتھ مار تو 2 دن تک بستر سے نہیں لے گا۔ اس نے تنہائی کیسا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مکان ہے، چلو چلو بھر پانی میں۔ ایک ہم ہے کہ کتے تلاش کر کے پیٹ کا ٹرک سیٹ کرتے ہیں۔ یار لعنت ہے ہماری زندگی پر۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے قریب ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یار شنکر، کیوں نہ ہم مستر سادھنا گوشت کے کتے کی تلاش کے بجائے، جس کی بازیابی پر صرف 500 روپے ملیں گے، لہذا کیوں نہ ہم اس ڈاکو کو سراغ لگانے کی کوشش کریں؟ 2 کروڑ کا 10% کم نہیں ہوتا۔ ہم پھر سے کئی دنوں تک شاہانہ زندگی گزار پائیں گے۔ شنکر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ خوش ہو کر میرے ہاتھ چوم لیتا، میری تجویز کی تائید کرتا۔ وہ کنوتی شخص ہے۔ اس دوران ویٹرس جو 16 برس کی تھی خالی گلاس اٹھانے آئی تھی، اور اس کے جانے کے بعد وہ گہرا سانس لے کر مایوسی سے بولا، دیکھو شیک چلنگ جیسی باتیں نہ کیا کرو۔ کیا واردات کی تفصیلات سے اندازہ نہیں ہوتا کہ مجرم کس قدر شاطر اور چلاک ہے، اور سپنے میں بھی ہمارے ہاتھ نہیں لگے گا، بلکہ کہیں ہم اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ بار کے مالک کے کان تک بہت تیز تھے۔ اس نے ہماری بات سن لی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، ہماری پولیس نری احمق، وہ پولیس کے انتظار میں ان کی سیوا کرنے تھوڑی بیٹھا ہوگا۔ اس نے فرار کا منصوبہ پہلے ہی بنا لیا ہوگا۔ وہ ہوائی جہاز سے رقم لوٹتے ہی فرار ہو گیا ہوگا، اور وہ اکیلا ہرگز نہیں ہوگا۔ جانے کس کی بیوی، بہن، بہو اور بیٹی کو ساتھ لیتا گیا ہوگا تاکہ جشن منا سکے۔ وہ شاید مشروب خاص پی رہا تھا، اور اس نے اپنا بیگ خالی کر کے کہا، برا نہ مانو، اپنے گھر جا کر دیکھو کہیں تمہارے گھر کی عورت تو نہیں غائب ہے۔ اتفاق سے ہم دونوں کی مقدر میں کوئی عورت نہیں لکھی تھی، اور بلکہ ٹھیک کہتے ہی ٹی وی سے جو خبر نشر ہوئی تھی اس میں بتایا گیا کہ مسروقہ نوٹ بالکل نہیں ہے اور ان کے نمبر بینک میں محفوظ ہیں۔ ظاہر ہے کہ مجرم اس صورت میں یہ نوٹ اس شہر میں خرچ کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ اور شنکر نے سر ہلا کر کہا، یقیناً کسی دوسرے صوبے میں فرار ہو گیا ہوگا۔ وہ بنگال، آسام یا میسور بھی جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں اتنی بڑی رقم غیر محفوظ ہونے کے علاوہ اس کی جان بھی خطرے میں تھی۔ دفتر مجھے اپنے سابق باس کو خیال آیا، اور میں اس کے بارے میں سوچنے لگا، جس کے 2 روپے تھے، اور اس کا ایک روپ یہ تھا کہ وہ اس ملک کا بہت بڑا صنعت کار تھا، اور دوسرے وہ زیر زمین دنیا کا مافیا تھا، اور اس نے جرائم پیشہ افراد کا ایک گروہ بنا رکھا تھا۔ اس معاملے کو سنسنی خیز اور دلچسپ پہلو سے تھا کہ ایک ڈاکو نے دوسرے ڈاکو کی دولت پر زبردست ڈاکہ مارا تھا، لوہے کو لوہے نے کاٹا تھا۔ جب ہم اس کے اعلی کار تھے، اس کا ہر حکم بجا لاتے تھے، تو وہ دنیا کی ہر آسائش اور شباب اور شراب فراہم کرتا تھا، اور شنکر کا اس گروہ سے نکلنا اس کی اپنی لزش کا نتیجہ تھا۔ مگر میرے اخراج کا سب ایک قائلہ علم تھا۔ میں ان دونوں کے ایک پری پیکر سے محبت کرتا تھا، اس کا نام کانتا تھا۔ میں اس بت تناز پر دل کھو کر خرچ کرتا تھا، اور یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس پر اپنی آمدنی لٹاتا تھا۔ وہ نہ صرف سمجھدار، مہربان، فیاض بلکہ شاطر بھی تھی۔ میری مت ماری گئی تھی جو میں نے اسے اپنے باس سے ملوا دیا تھا کہ وہ میرے انتخاب پر رکش کرے۔ دراصل اسے عالمی مقابلہ حسن میں شریک کرانا چاہتا تھا
کیونکہ اس کے تناسب اس معیار پر پورے اترتے تھے جو مقابلے کے لیے مقرر تھے، لیکن میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ بے وفا نکلے گا۔ اسے جیسے ہی باس کا کرب نصیب ہوا، اس نے مجھے یکسر فراموش کر دیا، مگر میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھا، اس لیے کہ وہ میرا سپنا تھا اور میں اسے شدت سے چاہتا تھا کہ اس نے بے تکلف اور بے تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ اور مجھے جب باس نے میری اس جذباتی کیفیت اور دیوانگی کو محسوس کیا تو اس نے مجھے اپنے گروہ سے نکال دیا اور علیحدہ کرتے وقت اس نے نہایت واشگاف الفاظ میں مجھے تنبیہ کی تھی کہ میں بولے سے بھی اس کے اور کانتا کے درمیان حائل ہونے کی کوشش نہ کروں گا، اگر کیا یہ تو ناقابل معافی حماقت ہوگی، پھر میری لاش کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں اتنا بیوقوف نہ تھا کہ میں اس کی دھمکی پر کان لگا دھرتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ بے رحم، شفاق اور خطرناک شخص ہے۔ مجھے کانتا کے ساتھ گزرے لمحات گزار کر اسے بلا دینے کا دکھ اس لیے بھی زیادہ تھا کہ میں جانتا تھا کہ جب بری ہو تو ایک کیا ایسی دس کانتا مل جاتی دل کو اور خود کو دلاسا کر۔ تو اس وقت طبیعت بڑی خراب تھی اور بھوک بھی لگ رہی تھی۔ شنکر نے ایک ٹھیلے سے برگر خریدا اور ہم آدھا آدھا کھاتے ہوئے بوجھل قدموں سے اپنی نرک جیسی کھولیوں کی طرف بڑھے اور بلڈنگ کی سیڑھیوں کے پاس مالکن ٹینی نظر آئی جو کچھ کرایہ داروں سے الجھی ہوئی تھی۔ میں دبے پاؤں سے اس کی نظروں سے بچ کر نکل جانا چاہتا تھا، مگر اس نے مجھے دیکھ لیا۔ مسٹر شکر، اس کا لہجہ اس ازائیہ تھا۔ وہ تیزی سے اس طرف آئی۔ میں نے ندامت سے کہا، سوری مس نیلنی، چونکہ مجھے اندیشہ تھا کہ آپ کہیں دوسرے کرایہ داروں کے سامنے کرایہ مانگ کر شرمندہ نہ کریں۔ کافی دنوں سے کوئی گم شدہ کتا کتیا ملی اور نہ ہی شوہر، اس لیے ابھی آپ کی نظروں سے کچرا کر نکل رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ لمحے کے لیے نیلنی کی آنکھوں میں ایک چمک سی گھن گئی، پھر اس نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور پھر بڑی خوش اخلاقی سے بولی، مجھے تمہاری طرف سے اطمینان ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم ایک ذمہ دار شخص ہو، جیسے ہی تمہیں پیسے ملیں گے میرا کرایہ ادا کرو گے۔ پھر اس سے اچانک یاد آ گیا، تمہیں کس نے فون کیا تھا؟ کس نے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ نیلنی نے تیزی سے اپنی سرمگین پلکیں جھکائیں اور شوخی سے بولی، کوئی لڑکی تھی۔ اس کی گفتگو سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ تمہاری کوئی پرانی شناسا ہے۔ اس نے پیغام دیا کہ تم آج ہی اس سے رابطہ کر لو۔ پھر توقف کر کے اپنے پرس سے نوٹ بک نکالی اور اس کے ورق گردانی کرتی ہوئی بولی، ایک منٹ، اس کا نمبر دیتی ہوں۔ اس کا نام کیا تھا؟ میں نے بےتابی سے سوال کیا۔ نیلنی نے ذہن پر زور دیا اور سوچنے لگی، پھر بولی، بڑا سندر نام تھا، اس کا نام کانتا تھا۔ میں ایک دم سے چونک پڑا، مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پرس سے بال پین نکال کر ایک کاغذ پر نمبر لکھ کر اسے پھاڑا اور پھر میری طرف بڑھا دیا۔ ہاں، ایک بات مجھے جو یاد آئی، اس نے کہا تھا کہ اگر آج تم کسی کی وجہ سے فون نہ کر سکو تو پھر اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ خود میں فون نہ کروں۔ پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا وہ کوئی مالدار بیوہ ہے؟ اس قسم کی عورتیں دل کھول کر رقم خرچ کرتی ہیں، میں اس کے خلاف ہوں۔ میں محبت میں سے جتنے کے حق میں ہوں۔ میرے نزدیک محبت خریدنا غیر شائستگی اور ایک طرح سے سود بازی ہے۔ تمہیں اتنا ارزاں نہیں بننا چاہیے۔ مجھے دیکھو، کبھی میری آنکھوں میں جھانکو۔ مجھے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی فرصت کہاں تھی؟ کانتا کی پیغام نے میرے اندر بے چینیاں بڑھتی تھی۔ میں فوراً فون کرنا چاہتا تھا۔ جب میں کانتا سے فون پر بات کر کے ریسیور گردن پر رکھ رہا تھا تو نیلنی کا ہلکا سا کہکا سنائی دیا۔ اس کے کہکے میں جو حسرت اور خفت تھی وہ بھی میری راہ میں خال نہ ہو سکی۔ میں کانتا کی فلیٹ کی طرف جا رہا تھا تو میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات جنم لے رہے تھے۔ اس بے وفا نے مجھے آج کیوں یاد کیا؟ آخر میں میری کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ مجھے میرے باس نے ایک ویرانے کی طرح رکھا ہوا تھا؟ کیا باس کا دل اس سے بڑھ گیا یا اس کھلونے سے کھیل کر باس نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا؟ کیا اس کے دل کی نہا خانے میں میری سوئی محبت جاگ اٹھی ہے؟ نہیں، ایک کلاش شخص نے دنیا کی بدصورت عورت محبت کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ کہیں وہ یہ تو نہیں چاہتی کہ باس کو میرے
ہاتھوں سے قتل کروا کے اس کی ساری دولت، کاروبار اور جائیداد پر قابض ہو جائے۔ اس بات کا امکان تھا اور میں نے اس کی فلیٹ کی اطلاعاتی گھنٹی بجائی اور چند لمحوں کے بعد دور سے کانتا کے قدموں کی چاپ آتی سنائی دی۔ پھر اس کی آواز آئی، دروازہ کھلا ہے، اندر آ کر کھانے کی ٹیبل پر آ جاؤ، وہاں تمہارے لیے چکن بروسٹ اور مشروب خاص موجود ہیں۔ جب میں اندر گھسا اور اسے متلاشی نظروں سے دیکھا تو اس کی ریشمی آواز کا فضا میں گونجا، بھوجن کرو، میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں۔ میرا حال بھوک سے برا ہو رہا تھا۔ میں چکن بروسٹ پر کسی گدھ کی طرح ٹوٹ پڑا اور نتیدوں کی طرح سکمشیر ہونے لگا۔ چکن بروسٹ فل تھا اور خوابگاہ کی تپائی پر مشروب سے بھری بوتل اور سوڈا کی بوتل اور گلاس بھی موجود تھا۔ مہینوں بھر بعد تو خوب کھانے کو ملا تھا۔ کانتا کے آنے تک چکن بروسٹ کا نام و نشان تک باقی نہ تھا، صرف ہڈیاں بچی ہوئی تھیں، ان پر گوشت کا ریشہ تک نہ رہا تھا۔ مشروب پیتے ہوئے میں ہلکی ہلکی موسیقی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں اس فلیٹ اور اس کی شاہانہ آرائش کے تلسم میں کھو گیا، اور دریچے کے قریب نرم گدے اور محفلیں تکیے اور ریشمی چادر والی مسہری بچھی تھی۔ میں نے اپنے لیے دوسرا جام تیار کیا اور اس میں اسنا میں کانتا غسل خانے سے نمودار ہوئی اور اس کی مخملی شانوں پر ریشمی سے زلفیں بادلوں کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ اس کے بالوں سے سوندھی سوندھی خوشبو کی مہک پھوٹ رہی تھی۔ اس کا پر شکوہ سراپا غضب ڈال رہا تھا اور اس کا حسن پہلے کی طرح دل فریب اور شعلہ جوالا بنا ہوا تھا۔ اور کانتا جان، میں حیران ہوں کہ آج تم نے مجھے کیسے یاد کر لیا، کہیں میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھ سے ناراض اور بدگمان نہیں ہوگے اور میری دعوت پر سر کے بل چلے آؤ گے۔ میں فوراً ہی چلا آیا۔ میرے دل کے کسی کونے میں اب تک تم سے کوئی شکایت نہیں رہی۔ اس نے اپنی لمبی لمبی سرمگی پلکیں جھکائیں اور پیار بھرے لہجے میں بولی تو اس کے چہرے پر ندامت کی سرخی پھیل گئی۔ میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں، یوں تو میرے پروانوں کی کوئی کمی نہیں، یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو، لیکن تمہارے جیسا مخلص اور قدردان کوئی نہیں۔ یہ سب بن رہے ہیں، ہوس پرست ہیں، مجھے تم پر اندھا اعتماد ہے، اس لیے میں نے تمہیں بھی کبھی بھی مایوس نہیں کیا۔ مجھے اس سے انکار نہیں کانتا، تمہارے علم میں میری مالی حالت یقیناً ہوگی۔ میں آج اب ایک بھکاری سے بھی بدتر ہوں۔ مجھے تم سے مالی تعاون درکار نہیں ہے، میرے پاس اس قدر پیسہ ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ چند لمحوں کے بعد ماضی کی والہانہ اور ناقابل فراموش اور یادگار محبت نے دوبارہ جنم لیا۔ اس نے بتایا کہ سابق دوست نے متنفر ہو کر اب وہ ہمیشہ کے لیے میری ہے۔ وہ اس بات پر سخت نادم تھی کہ اس نے میرا دل دکھایا اور میری محبت کو پھول کی طرح پامال کیا۔ وہ میرے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتے بولی، مجھے معاف کر دو میرے پیارے شنکر، میں نے اس سے جو محبت کا ناٹک رچایا ہے وہ صرف تمہاری ترقی اور مستقبل کے لیے تھا۔ میں نے تمہارے لیے یہ قربانی دی تھی کیونکہ مجھے ڈر اور اندیشہ تھا کہ ہماری محبت اور قربت سے جل کر وہ بے رحم اور شفاق شخص تمہیں قتل نہ کرا دے، لیکن اس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پاگل ہیں، اس لیے اس نے تمہیں دھمکی دے کر اپنے گروہ سے نکال دیا۔ میں تم سے جتنا عرصہ جدا رہی، اس دوران مجھ پر کیسی اذیت اور قیامت ٹوٹ رہی تھی، میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ نفرت سے باز کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگی، میں اس ذلیل کمینے اور شیطان سے عبرتناک انتقام لینا چاہتی ہوں۔ میرا بس چلے تو اس لمحے کے لیے بھی زندہ نہ رہنے دوں۔ پھر بڑے فخر اور تکبر سے کہنے لگی، میں نے اپنی ان کارروائی کی پہلی چوٹی سر کی لی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے۔ میں نے اس کا غرور اور تکبر خاک میں ملا دیا ہے اور میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے اس کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا، کیا تم نے 2 کروڑ کی رقم کی زہرنے کی واردات کی خبر نہیں سنی، جو اس شہر کی سب سے بڑی سنسنی انگیز واردات تھی؟ ہاں، میں نے سر ہلایا۔ لیکن تمہارا اس سے کیا تعلق؟ اس نے فخر سے اپنا سینہ ٹھوکا، یہ عظیم کارنامہ تمہاری کانتا نے انجام دیا ہے۔ وہ میرے چہرے پر
बस बस और इस अजाब देखकर मजीद बोली तो उसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई। अगर बॉस से मेरे गहरे मरासम हैं और मैं ये महम सर करके उसके पास पहुंची तो वो गुस्से से किसी पागल कुत्ते की तरह हो रहा था। मुझे इस कामयाबी से ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसके मुंह पर जूता दे मारा हो और मैंने उससे जबरदस्ती काम ले लिया था। क्या ये मंसूबा तुम्हारे जहन की पैदावार था? मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। सिर्फ मंसूबा ही नहीं बल्कि इस पर अमल भी मैंने खुद ही किया। सादा सी बात है, मर्दाना लिबास, एक नकाब, हाथों में दस्ताने और चरबी टोपी, खौफनाक रिवाल्वर, ये सब चीजें मेरे बहुत ही काम आई। मैं तुम्हारी इस दलेरी की जितनी भी दाद दूं बहुत कम है। मैंने सराहते हुए कहा, किसी के वहम गुमा है भी ये बात नहीं आ सकती थी कि इतना दुश्वार गुजार का इंजाम देने वाली डाकू नहीं एक जवान और खूबरू औरत हो सकती है। सबसे ज्यादा दिलचस्प अमर ये है कि मैं अब समझा कि डाकू का कद दरमियाना और जिस्म छिड़ा और दुबला पतला क्यों था। रकम कहाँ है? ख्वाबगाह में बिस्तर के नीचे। कांता ने बड़ी सुकून से सांस बड़े लहजे में बताया। लेकिन कांता, अगर बॉस के कानों में भनक पड़ी गई तो वो तुम्हारा परशबाब गदास बदन गोलियों से भून कर कुत्तों को खिला देंगे। मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा। कांता ने नफरत और हकारत से मुंह बनाया। और इतना अक्लमंद हरगिज नहीं है जितना तुम समझते हो। उसने अपनी हमाकतों से खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उसके गुरु के कई लोग बागी हो चुके हैं, पुलिस भी उनकी ताक में है। और फिर कांता ने गर्मजोशी से मेरा हाथ थामा और मुसहरी के पास ले गई जहां बिस्तर के नीचे 2 करोड़ की रकम बड़े बड़े नोटों की शक्ल में मौजूद थी। कांता ने अलमारी से एक थैला निकालकर उसमें नोटों की गड़ियां भर दी और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर ये रकम 2 लाख भी होती तो बड़ी होती, लेकिन ये तो 2 करोड़ है। इन्हीं फ्लैट में रखना बड़ी बेवकूफ़ी है, मैंने कहा। और ये फजूल सी बात, मैंने इस वक्त ये सोच रही हूँ कि हनीमून मनाने कहाँ जाएं और बकिया जिंदगी कहाँ बसर की जाए। ये बात मत बोलो कि नोटों के नंबर बैंक और पुलिस के पास मौजूद हैं। मैंने इसकी सनसनीखेज बात पर तवज्जो दिए बगैर कहा। मैं जानती हूँ। कांता के लहजे में गजब का ठहराव और इत्मीनान था। ये रकम दुबई, बहरीन और अबू धाबी में बआसानी कैश की जाएगी। वहां कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। गोया तुम सदा के लिए हिंदुस्तान को खैर आबाद कहना चाहती हो। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी मेरे प्यारे। मैं चाहती हूँ कि मौका मिलते ही किसी स्मगलर की लॉन्च से फिर वक्त दुबई चले जाएं। हमारे पास पासपोर्ट है, हम अमेरिका और यूरोप जा सकते हैं। हमारे कानून के पास कोई सबूत नहीं है। कब चलने का इरादा है? 1 हफ्ता बाद तक तमाम खतरा टल जाएं। खतरा तो अब भी कुछ नहीं, लेकिन एहतियात लाजमी है। बस 20 दिन की के लिए हिरोइन और अपनी दिलनवाज महबाओं को लेकर लंदन गया हुआ था और मैं इसकी गैर मौजूदगी से फायदा उठाकर उसका फ्लैट बेच दूंगी। और 2 अदाकारें उसे अच्छी कीमत पर खरीदने के मूड में हैं क्योंकि ऐसा शानदार लग्जरी फ्लैट मुश्किल से मिलता है। लेकिन तुम्हें एक काम करना है। वो क्या? मैं हमातन गोश हो गया। फरमाओ। गौर से सुनो, इस सिलसिले में भी तुम पर शोभा नहीं किया जा सकता, इसलिए ये पैसा तुम्हें ये 7-8 महीने अरसा बीत चुका है। एहतियातन इस मुलाकात का जिक्र किसी से भी ना करना। अगर तुम्हारी कोई महबूबा हो और मालकन नीलनी से भी, तो तुम मुझसे खुद राब्ता ना करना जब तक कि मैं खुद तुमसे राब्ता ना करूं। लिहाजा तुम यहाँ आने की कोशिश भी ना करना। इस दौरान मैं अपना प्रोग्राम बना लूंगी। लॉन्च के मालिक को रकम देकर कागजी तैयारियां मुकम्मल कर लूंगी। मैं हवाई जहाज से दुबई पहुंचूंगी और वहीं तुम्हारा पुरतपाक स्वागत करूंगी। और जब मैं 1 घंटे बाद वापस जाने लगा तो उसने अपना ये से कहा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। शुक्र, इसमें कोई तसाउर खोट नहीं। इस बात का अंदाजा और एहसास इस बात से कर सकते हो ओके मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए कितना खतरनाक कदम उठाया। और फिर इस रकम का थैला मेरी तरफ बढ़ाया और साथ ही एक खुला हुआ लिफाफा भी। लो, इसमें वो रकम है जो मैंने वास की अलमारी की तिजोरी से निकाली है और लिफाफे में 40,000 रुपए हैं। तुम इस नए कपड़े और जूते खरीद लो तो और किसी हॉस्टल में कमरा ले लो। फिर मुझे इत्तला दे देना ताकि मैं तुमसे वहां मिलने आ सकूं। मैंने थैला हाथों में थाम कर लिफाफा जेब में ठूस दिया। और ये रकम मेरे मसाए का हल थी। मैंने इसने मुझ पर सरशारी तारी कर दी थी और अब मुझे कुत्तों की तलाश की मुहिम से निजात मिल गई थी। मुंबई शहर में रात को भी दिन होता है। मैंने 10 मील चलने की बात
ٹیکسی رکوائی اور میں نے اپنی کوٹری میں پہنچ کر روشنی کی نہیں، کوٹری میں ایک 4 فلیٹ کی الماری تھی اور رقم کا تھیلا اس میں ٹھونس دیا جو میں نے کچلے کپڑوں کی آگوش میں گم ہو گیا تھا۔ میں نے لفافے میں اس رقم نکالی تو کانتا کی فلیٹ کی ایک ڈپلیکیٹ چابی تھی بھی موجود تھی جو اس نے شاید غلطی سے لفافے میں رکھ دی تھی۔ مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ اس پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی اور اس نے بڑی حفاظت سے رک لیا۔ میری آنکھیں کھلی تو دروازے پر کوئی دستک دے رہا تھا۔ شنکر سامنے تھا اور وہ اندر آیا تو بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ مایوس لہجے میں بولا، رات تمہاری کہیں دعوت تھی جو سب کے وقت لوٹے ہو، تمہیں کس نے بتایا؟ مالکن مس نیلنی نے۔ وہ ایک دم ہنس دیا۔ میں نے دل میں نیلنی کو جی بھر کی گالیاں دی کہ کہیں اس نے کانتا کا نام نہ دیا ہو، لیکن اس نے بتا دیا تھا۔ یار شنکر، کیا تم نہیں جانتے کہ کانتا کیسی خود غرض عورت ہے؟ اس نے تمہیں محبت میں کیسا دھوکہ دیا اور اس کا خیال دل سے نکال دو۔ اسے میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ وہ 1.5 برس میری محبت رہی ہے اور میں نے بے نیازی سے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض کو تمہارے میل جول کی خبر ہو جائے اور مجھے تمہاری لاش بھی نہ ملے۔ یار ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تو فکر مند اور پریشان نہ ہو۔ میں نے اسے یقین دلایا۔ اچھا تو تم میرے ساتھ چل کر ناشتہ کرو۔ کل رات میں نے ایک شور کا سراغ لگایا ہے جو ایک فلیٹ میں اپنی سیکرٹری کے ساتھ رہتا ہے اور اس نے خفیہ سول میرج کر رکھی ہے۔ مجھے شریمتی جی نے 1000 کی رقم دی اور اس کا پتی اور سیکرٹری صاحبہ دونوں اسپتال میں داخل ہیں۔ یار میں بہت تھکا ہوا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ ابھی لیٹا تھا کہ نیلنی آدم کی اور مجھے دیکھ کر حیرت سے بولی، میں سمجھتی کہ تم رات آئے ہی نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ مجھے اس عورت کی پتی نے ملازمت کے لیے بلایا تھا اور 2 ماہ کی پیشگی تنخواہ بھی دی تھی۔ یہ لو، میں نے اسے اپنا اور شنکر کا 2 ماہ کا کرایہ دیا۔ اوہ، نیلنی چیک کی۔ مجھے بنانے کی کوشش نہ کرو۔ اور اس کی آنکھوں میں حسرت اور جانا سا پیار تھا۔ پھر وہ لہجہ بدل کر تشویش سے بولی، تھوڑی دیر پہلے پولیس کی 2 آدمی تمہیں پوچھتے ہوئے آئے تھے، میں انہیں تنخواہ دیا تھا۔ میں اندر سے کانپ گیا۔ پولیس نے شاید مجھے مشتبہ لوگوں میں شامل کر لیا تھا۔ 2 کروڑ کی رقم عذاب بن گئی تھی۔ اس کی حفاظت کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے ایک اغوا کی ہوئی لڑکی کو اس کی عزت و آبرو بچانا، اور نہ صرف وہ بات بلکہ انتہائی اذیت ناک بھی تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں ناشتہ کرنے کے لیے ایک ہوٹل میں چلا آیا۔ میں ہوٹل میں گھس رہا تھا کہ شنکر بھی آ گیا۔ میں نے انتہائی پرتکلف ناشتے اور کریم کافی کا آرڈر دیا تو اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ کبھی تمہارے باپ نے بھی کبھی سپنے میں بھی ایسا ناشتہ کیا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں نے نہ صرف نیلنی کو تمہارے کھولی کا گزشتہ ماہ بلکہ 2 ماہ کا پیشگی کرایہ بھی ادا کر دیا، اور بار کے مالک کو جو قرض ہم دونوں کے اعصاب پر 3 ماہ سے بوجھ بنا ہوا تھا وہ بھی اس کے منہ پر دے ماروں گا۔ اب تمہیں کتوں کی تلاش میں خوار ہونے کی چندان ضرورت نہیں ہے۔ یار کہیں کہ میری سماعت کا فطور تو نہیں کہ کسی پتنی نے اپنے مالدار بوڑھے شوہر کو بازیاب کرنے کی خوشی میں تمہیں کسی بڑے انعام سے سرفراز کیا ہو۔ اس وقت چونکہ ہوٹل کی تقریباً ساری میزیں خالی تھی، صرف کونے کی میز پر ایک جوڑا ناشتہ کر رہا تھا۔ میں نے شنکر کو اعتماد میں لے کر رات کا فسانہ اور 2 کروڑ کی رقم کا قصہ سنایا۔ میں اور شنکر کوئی بات ایک دوسرے سے چھپاتے نہیں تھے۔ یار شنکر، اس نے اس تھیلے میں رقم نہیں بلکہ بم ہے جو کسی بھی لمحے پھوٹ سکتا ہے۔ اس نے خود کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے اتنی بڑی رقم تمہارے پاس رکھوا دی ہے۔ کبھی کسی وقت تمہیں چکما دے کر ساری رقم لے کر چپت ہو جائے گی۔ وہ تجھے پہلے بھی ایک بار الو بنا چکی ہے، مگر یار وہ مجھ سے شدید محبت کرتی ہے۔ میں نے کانتا کا دفاع کیا، وہ میرے ساتھ ہرگز فراڈ نہیں کرے گی۔ دیکھ میرے یار، جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے۔ کیا تو یہ بات بھول رہا ہے؟ جب محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے تو کیوں نہ ہم 2 کروڑ کی رقم لے کر دبئی یا سنگاپور چلے جائیں اور وہاں ایک نئی اور خوابناک زندگی کا آغاز کریں؟ میں نے کہا، اور یہ رقم کانتا کے باپ کی تو ہے نہیں، ہمارے دشمن باس کی ہے جس نے ہمیں بے روزگاری کی دلدل میں دھکیل دیا۔ لیکن میں اس وقت کچھ اور ہی سوچ رہا تھا میرے یار۔ شنکر بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا، میں جرائم پیشہ زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، اب محنت مزدور کی کھانا چاہتا ہوں۔ میں کر مانی کو دیکھتا ہوں تو شرم آتی ہے، وہ عمر میں ہم سے 10 برس بڑا ہے
ریلوے اسٹیشن پر کلی ہے اپنی آمدی سے کتنا خوش اور مطمئن ہے. اس نے نہ تو پولیس کا ڈر کا رہتا ہے اور نہ ضمیر کی ملامت کا. مزے سے سوتا ہے. پولیس ہمیں کسی نہ کسی کیس میں پھنسانے کے چکر میں ہوتی ہے. ہم رات کو سکون سے سو نہیں پاتے. ابے کیا یہ ڈالے کسی فلم کے ہیں؟ میں نے پوچھا. ہاں میں اپنی زندگی کی فلم. کہ اس نے جواب دیا. میں نے سوچ لیا اور فیصلہ بھی کر لیا کہ کولی بن جاؤں گا یار. تم بھی رات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا. اس وقت میں نے تو مشکوک آدمی کو آٹو سے باہر ٹہلتے دیکھا. میں اتنی بڑی رقم سے کسی قیمت پر ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا. میں نے دھوکہ دینا چاہتا تھا. شنکر ریلوے اسٹیشن میں چلا گیا اور کرمانی سے بات کرنے اور میں اپنی کھلی میں جا پہنچا اور نیلنی ایک تھیلا مانگا اور اپنی کوٹری میں لے آیا اور اس میں پرانے کپڑے بھرے اور کمرہ مقفل کر کے نیچے آیا اور ایک ٹیکسی کر کے اس میں سوار ہو گیا. میں نے اکبی آئینے میں دیکھا کہ میرا تو عقب کیا جا رہا تھا. میں نے ڈرائیور سے کہا جتنا تیز دوڑا سکتے ہو دوڑاؤ. میرے دشمن میری جان لینے کے لیے تو عقب کر رہے ہیں. ڈرائیور جوان تھا اور ہوشیار بھی. اس نے 3 گھنٹے انہیں پریشان کیا اور جل دیتا رہا. آخرکار انہوں نے شکست مان لی اور ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر میں کرایہ ادا کر کے عمارت میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ بدماشوں نے جو دراصل پولیس کے آدمی تھے اور سادہ لباس میں تھے مجھے دھر لیا. اور وہ 3 افراد تھے. ان کے چہروں پر سختی اور آنکھوں میں صفا کی جھاگ رہی تھی اور میں ان میں سے ایک نے میرے ہاتھ سے تھیلا چھین لیا اور لہرایا اور انسپکٹر شرما. اس نے وہیں کھڑے کھڑے تھیلے کی تلاشی لی اور اس میں پرانے کپڑے دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا. اس نے تیش میں آ کر تھیلا میرے منہ پر دے مارا. وہ رقم کہاں ہے؟ کون سی رقم؟ سر میں نے انجان بن کر پوچھا. جو تم نے 3 دن پہلے دن دہاڑے لوٹی تھی. 2 کروڑ کی رقم. سر یہ آپ کس سے کہہ دیا کہ وہ رقم میں نے لوٹی تھی؟ ایک مینیجر عورت نے اطلاع دی ہے. انسپکٹر صاحب آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اتنی بڑی رقم اگر میرے ہاتھ لگتی تو اس وقت میں ہانگ کانگ دبئی یا سنگاپور میں ہوتا. اس کا کوٹری میں نہیں سڑتا رہتا. میں 3 دن کے پونا جا رہا تھا. آپ نے اس کے باوجود مجھے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا جہاں مجھ سے 6 گھنٹے تک پوچھ گچھ ہوتی رہی. ہراساں اور تشدد بھی کیا گیا اور جب میری خاصی خاطر رات کر چکے تھے میں نے پولیس افسر سے کہا سر کیوں نہ آپ کے ساتھ چل کر میرے گھر کی تلاشی لے لیں. مجھے اتنا احمق نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی رقم اپنے گھر میں رکھے. اس نے میرے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر کے کہا اگر وہ میرے گھر کی تلاشی لے لیتا تو میں بے موت مارا جاتا اس لیے کہ رقم گھر پر ہی موجود تھی. میں گھر پہنچا تو رات کے 10 بج رہے تھے. میں سارا راستہ یہ سوچتا آیا تاکہ اس وقت رقم کانتا کے واپس دے آؤں اور اس سے معاوضت کر لوں. پھر میں بھی کولی بن جاؤں گا. اور میرا جذباتی فیصلہ نہیں تھا. میں رقم کا تالا لے کر بلڈنگ کے عقبی راستے سے نکلا اور کانتا کے فلیٹ پر پہنچ کر ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا تو اس کی ہنسی کی آواز خوابگاہ میں گونج رہی تھی. وہ ہنسی سے دوہری ہو کر کہہ رہی تھی کہ راجپال میں نے شنکر کو خوب بیوقوف بنایا. میں کل صبح پولیس کو اطلاع دوں گی کہ رقم اس کی الماری میں ایک تھیلے میں رکھی ہے. رقم کا 10% انعام مجھے مل جائے گا اور میں 1 گھنٹے پہلے ہی رقم والا تھیلا دیکھ کر آ چکی ہوں جو تم 10 کلو ہیروئن لائے ہو. ہم اسے لندن لے جائیں گے اور وہاں شاہانہ فلیٹ خرید کر زندگی گزاریں گے. میں نے بیڈ روم میں جھانک کر دیکھا. وہ دونوں شراب پی رہے تھے. راجپال کہہ رہا تھا تم جتنی حسین ہو اتنی ہی ذہین بھی. اور یہ 10 کلو ہیروئن وہاں لاکھوں پاؤنڈ کی ہوگی جو ہماری قسمت بدل دے گی ہماری زندگی اور مستقبل بنا دے گی. اور وہ ان انجانے سپنے دیکھ رہے تھے اور میں نے نیچے آ کر پہلے اپنے ایک دوست رندر داس کو فون کیا جو ایک کرائم رپورٹر تھا اور پھر انسپکٹر شرما کو کپور کی اطلاع دی. اس نے کے لیے انعام کا معاملہ تھا. پولیس نے جس وقت چھاپا مارا وہ نشے میں دھت تھے اور میرا دوست بھی پہنچ چکا تھا اور وہاں سے نہ صرف رقم کا تھیلا بلکہ ہیروئن بھی برآمد ہو گئی تھی. مجھے 2 کروڑ کی مسروقہ رقم پر 10% کا انعام علاج راجپال اسمگلر کی گرفتاری پر 5 لاکھ بھی مل گئے اور وہ اشتہاری مجرم تھا. کانتا نے میرے لیے گڑا کھودا تھا اور خود اس میں جا گری تھی. اب وہ دونوں سرکاری مہمان ہیں. ان کی زندگی واقعی بدل گئی ہے جبکہ میں اور شنکر ایک ہوٹل چلا رہے ہیں. سونیا کو اس کی پتی نے طلاق دے دی تھی کیونکہ اس نے انجانے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا تھا. وہ اب میری پتنی ہے اور اس نے ہوٹل کے کچن سنبھالا ہوا تھا اور وہ اتنے عمدہ اور ذائقہ دار کھانے پکاتی ہے کہ لوگ انگلیاں چاٹ لیتے ہیں. کبھی آپ بھی ہمارے ہاں تشریف لائیں.
لالچ بری بلا ہے، کوشش کریں بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں تاکہ زندگیاں تباہ نہ ہوں۔ اللہ حافظ۔